اور وہ بولے کہ ہم اس کو گردن توڑ دیں گے, ہم مار دیں گے اس کو. اب میں نے یوں دیکھا, میں بھی پریشان. وہ تھا وہ ظاہری جنات تھے سارے, تھے بھی وہ غیر مسلم. ٹھیک ہے, ابھی ہم جس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ہیں جنات. بیمار آصف تھا, مطلب جو جن اس پر تھا وہ بھی بیمار تھا. قمر بھائی میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ ان کو غرض کیا ہے, یہ ہماری زندگیوں میں دخل کیوں دیتے ہیں؟ قمر بھائی جب یہ جنات ہمیں نظر نہیں آ پاتے تو پھر یہ ہمارے پاؤں کے نیچے کیسے آ جاتے ہیں, یہ مر کیسے جاتے ہیں؟ مثلاً ایسی کون سی بیماری ہے جو رپورٹس میں نہیں آتی؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ہوں. ٹھیک ہو. اچھا یار, مجھے ایک بات پوچھنی تھی تم سے کہ وہ شادی وادی کا سین ہو تو تم کر لو گی, مجھ سے کرنا چاہتی ہو شادی؟ السلام علیکم جوانوں اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا فنزلہ پوڈ کاسٹ ود صہیب احمد. آج جو ہمارے گیسٹ ہیں قمر بھائی, ان کو آپ لوگ آلریڈی بھی ایپیسوڈز میں دیکھ چکے ہیں. قمر بھائی ایک روحانی معالج ہیں, اور جن لوگوں پہ جنات کے اثرات ہو جائیں, جادو کے معاملات ہو جائیں, تو ان کو ڈیل کرتے ہیں اور ان کے لیے اللہ اللہ کرتے ہیں, دم درود کرتے ہیں, اگر کہیں تو غلط نہیں ہوگا. قمر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. معالج بھائی, معالج, معذرت حضرت. صرف جنات اور جادو یا تعویذات کا نہیں, جسمانی کسی بھی امراض کے جو ڈاکٹر بھی لا علاج سمجھتے ہو, جو رپورٹوں میں بھی نہیں آتی. اچھا, تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ. مثلاً ایسی کون سی بیماری ہے جو رپورٹس میں نہیں آتی؟ مثلاً ایسے ابھی ایک مریض تھا, وہ بہت بیمار تھا, یعنی کہ اوپر نیچے سارے ٹیسٹ کر دیے, یہاں تک کہ بلڈ کینسر تک کا ٹیسٹ ہو گیا. تو ڈاکٹر بھی پریشان تھے. آخر کار جب دم ڈالا پتہ لگا تو اس پہ بیمار آصف تھا. بیمار آصف تھا, مطلب جو جن اس پر تھا وہ بھی بیمار تھا؟ وہ جو آصف تھا وہ خود بھی بیمار تھا. اس کی وجہ سے وہ شخص, اس کی وجہ سے وہ ٹیمپریچر 102 103 ہر قسم کے ٹیسٹ ہو جانا, ہر قسم کی رپورٹیں کلیئر آنا, CBC HbA1 کون سے ٹیسٹ, یہاں تک کہ کینسر تک کے رپورٹ کروائی انہوں نے. وہی سال میں کیا ہو سکتا ہے اس کو بلڈ کینسر ہو یا کوئی کینسر کے کوئی معاملہ, تو وہ بھی کلیئر آئے. مگر اللہ کو شکر ہے ہمارے پاس ہے, ہم نے علاج کیا, وہ بیمار آصف بھی گیا, بندہ بھی سیٹ. ٹھیک ہے. اچھا قمر بھائی, جیسے آپ نے بھی بتایا کہ اس کے اوپر آصف تھا, تو اس بات سے ثابت یہ ہوا کہ جنات انسان کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں, اس کے اندر محلول کر سکتے ہیں جسم میں؟ لازمی بات ہے, وہ خود بیمار تھا نا. نہیں, میں سوال یہ ہے کہ کیا جن انسانی جسم میں داخل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتے, کیوں نہیں ہو, کیسے ہوتا ہے یہ دین سے دوری. نہیں, جسم میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ مطلب وہ ناخون سے بھی, ناخون سے زیادہ تر اندر ہوتا ہے. آپ ایزی ہو کے بیٹھے ٹیک لگا کے, مائک کا مسئلہ نہیں, مائک آپ کی آواز بالکل کیچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ناخون سے ہوتے ہیں زیادہ تر. ٹھیک ہے, یہ ناخون سے رستے بناتے ہیں. اوکے. اس کے بعد یہ جسم کے اندر حلول کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, نکلنے کے لیے یہ زیادہ تر آنکھوں کا سہارا لیتے کہ آنکھوں سے نکلنے ہم لوگ آنکھوں سے نکلنے نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ وہ آنکھ کی چیز ہے, نکلتے ہوئے آنکھ ڈیمیج بھی ہو سکتی ہے, نظر وہ بھی ہو سکتی ہے. ہم کچھ اور ذرائع سے پھر ان کو باہر کرتے ہیں. مثلاً کس طرح ان کو نکالتے ہیں؟ مثلاً منہ سے باہر آ جانا, یا پاؤں کے ناخون سے باہر آ جانا. ٹھیک ہے, ہم نازک جگہ سے, یعنی کہ آنکھوں سے اس کو باہر آنے نہیں دیتے زیادہ تر. ہم کوشش کرتے ہیں بھائی ہم آنکھوں کے رستے سے باہر نہیں آنا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جب وہ پکڑ میں آئے تب. اچھا, کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو پکڑ میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں؟ جو ایسے بھی ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں, وہ سامنے نہیں آ رہے ہوتے ہیں, مطلب گوریلا وال کر رہے ہوتے ہیں. کس طرح چھپ کیسے سکتے ہیں وہ؟ مخلوق سے بھی چھپتے ہیں نا, کیوں انسان سے نہیں چھپ سکتا ہے کیا؟ ویسے یہ بھی مخلوق ہے, ایک جنات دوسرے جنات سے بھی چھپ سکتا ہے. دور سے تصرف ڈال رہا ہو, سامنے نہیں آ رہا ہو, دور سے اثر ڈال رہا ہو مریض پہ. اور پھر یہ جھوٹے بھی بہت ہوتے ہیں نا؟ جھوٹے تو بہت ہوتے ہیں, مطلب کوئی شک نہیں ہے, جھوٹے بھی بہت ہوتے ہیں. مطلب اب کبھی آ جاتے ہیں. اس میں زیادہ تر عنصر جھوٹ کا یہ ہے نا, جیسے کوئی چیز گم جائے, یار میری فلانے چیز گم گئی, ایک بندہ عامر کے پاس جاتا ہے, یار فلانے نے گئی, اس میں جھوٹ کا زیادہ عنصر ہے. اوکے. بجائے اس سے اس کو بندے کو پتہ لگ جاتا ہے, روحانی معالج کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہوا, مگر بتانا نہیں چاہیے. پھر اس کے حساب سے کچھ ذکر اذکار دے دینی چاہیے کہ یار یہ کر لو, انشاءاللہ آپ کی چیز آ جائے گی. اچھا, مطلب اب معالج مثال کے طور پہ میری کوئی چیز گم ہو گئی, میں ایک روحانی معالج کے پاس گیا. گھر میں ہو, آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی,
تو اس میں یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہو معالج کے پاس کہ معلوم کرنے کے لیے، تو وہ ڈائریکٹ نام نہ دے، پہلے تو وہ معلوم کرے یہ جنات کا کام ہے یا انسان کا کام ہے، کیونکہ اس میں جنات بھی کرتے ہیں یہ حرکت، ٹھیک ہے. وہ چھپاتے نہیں، وہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کوئی چیز وہ کرتے، وہ چیز انسان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ شرارت کے لیے کرتے ہیں نا، شر ہے نا ان کے آس میں، شر ان کے اندر ہے نا زیادہ تر. تو انسان سے زیادہ یہ شرارتی ہے، شریر ہے یہ. تو اس سے ان کی بہت سارے وہ بھی ہے معاملات ہیں، کوئی اچھے بھی بہت ہوتے ہیں، کوئی بہت زیادہ برے بھی ہوتے ہیں. اچھا قمر بھائی، میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ ان کو غرض کیا ہے، یہ ہماری زندگیوں میں دخل کیوں دیتے ہیں؟ دیکھو بھائی، ان کو غرض یہ ہے، میں آپ کو شرارتی بچے، میں تو شرارت کے میں نے آپ کو نہیں پتا، ان کے اندر شر بہت ہے ان کے اندر. یہ شر کریں گے نہیں تو یہ وہ نہیں رہ سکتے. یہ انسان کو دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ زیادہ دین سے دوری لے رہا ہے یا زیادہ کوئی وہ کر رہا ہے یا پاکیزگی کا پاک رہنے کا کوئی زیادہ اس کو وہ نہیں کر سک رہا ہے، تو اس پہ وہ زیادہ جلدی آوی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، علاج کی بات پہ رہتے ہیں. مجھے پلیز یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں شریر جو کہ جسم سے نکل نہیں رہے ہوتے، پریشان کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ آنا جانا لگائے رکھتے ہیں. آپ کے کسی علاج کے دوران کوئی خطرناک جن سے آپ کا اگر سامنا ہوا ہو جس نے بڑا مریض کو ستایا ہو؟ ایک جن نہیں، پورے قبیلے ہوتے ہیں بھائی، پورے قبیلے ہوتے ہیں. ابھی ایک مریضہ تھی، ان کو لایا تھا KPK سے یہاں علاج کی نیت سے. تو انہوں نے وہاں بہت سارے معالجوں کو دکھا دیا، تو انہوں نے چلو ہم فلاں درگاہ لے جائیں گے، ان کو شاہ نورانی لے جائیں گے یا شاقیق لے جائیں گے. اتنے میں وہ جیسی گاڑی میں ان کو لایا، تو گاڑی سے تک تو وہ صحیح تھی، جیسی وہ بس کے اڈے سے اتری ہے، گھر تک پہنچی ہے علاقے کے اندر، بس اس کو پکڑ لیا انہوں نے، گرا دیا. ایسا گرایا شعیب بھائی کہ 3 عورتوں نے ٹانگیں پکڑی ہے، 3 چاروں نے ہاتھ پکڑے، گردن اس کی ٹیڑھی ہے. وہ ہمارے پاس خانقاہ پہ آئے، وہ نئے تھے، تو ہمارے پاس آئے معالج کے چکر میں. تو میں نے ان سے بات ہوئی، تو بولے ایسے ایسا مسئلہ. میں نے چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. میں وہاں گیا بھائی، اس لڑکی کو 17-18 سال کی عمر کی 4-5 عورتوں نے ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے، 4-5 ہاتھوں سے پکڑا ہوا، زمین پہ اس کو بالکل فلیٹ کیا ہوا اس کو، اور وہ بولے کہ ہم اس کو گردن توڑ دیں گے، ہم مار دیں گے اس کو. اب میں نے یوں دیکھا، میں بھی پریشان. وہ ظاہری جنات تھے، سارے تھے بھی وہ غیر مسلم. جب میں نے حاضری لگائی تو میرے سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہے تھے. پھر میں نے باقاعدہ ایک اپنے کلیگ پہ حاضری کر کے ان سے بات چیت جب شروع کی، تب جا کے بڑے مشکلوں سے ان کے جسم سے میں نے وہ نکالا. جب وہ نکلے، وہ جسم کی سیٹ ہو گیا، بالکل سیدھی ہو گئی. میں نے بولا بھائی یہ کیوں آئے ایسے اس طرح؟ بولا بھائی اس طرح یہ وہ چشمے میں کپڑے دھو رہی تھی گاؤں میں. اچھا. یہ وہاں آئی تو اس نے بھائی ہمارے بچوں کو زخمی کر دیا، کچھ کو زخمی کر دیا، کچھ کے اس کے پیر کے نیچے کے وہ مر گئے. تو ابھی ہم ان کو ماریں گے. پھر بڑے مشکل سے ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو راضی واضی کر کے، جو پھر ہمارے ساتھ جو چیزیں تھیں ان سے راضی کروا کے، بڑے اس ایگریمنٹ کروا کے اس کی جان چھڑوائی. اچھا قمر بھائی، جب یہ جنات ہمیں نظر نہیں آ پاتے تو پھر یہ ہمارے پاؤں کے نیچے کیسے آ جاتے ہیں؟ یہ مر کیسے جاتے ہیں؟ کہنے کا مقصد ہے وہ اگر پاؤں کے نیچے آ رہے تو غلطی ان کی ہوتی ہے نا، لیکن پھر ضد میں بدماشی میں آتے ہیں. لازمی بات ہے. ان کو پھر میں نے بولا بھائی آپ کو تو نظر آ رہا ہے، ان کو تو آپ نظر نہیں آ رہے ہو نا. تو آپ مگر وہ بھی تو مخلوق ہے، ان کے بھی تو بچے ہیں نا. ابھی انسان کے بچے کیسے گاڑی کے نیچے آ جاتے ہیں نا. جانور ہے، جانور بھی نیچے گاڑی کے آ جاتا ہے. ایکسیڈنٹ بھی بہت ہو جاتے ہیں. تو فرق ہے نا، جانور ہمیں دکھ رہا ہے، انسان ہمیں دکھ رہا ہے، جن تھوڑی ہمیں دکھ رہا ہے. مگر مزار یہ تو بات سے نیگوشیشن جب ان سے ہوتی ہے، بات یہی ہوتی ہے نا کہ غلطی تو آپ کی ہے، ہم تو آپ کو نہیں دیکھ پا رہے. میرا سوال آپ سے حضرت یہ ہے، ہمیں جنات نہیں نظر آتے، اب میں کہیں سے گزر رہا ہوں، مجھے کیا پتا وہاں پہ جن ہے؟ جب وہ ہماری باڈی سے، اب مثال کے طور پہ یہ سالڈ ہے نا ہاتھ میرا، یہ میں یوں مار رہا ہوں، آواز بھی آ رہی ہے، ہاتھ ٹچ بھی ہو رہا ہے، ہاتھ سے ہاتھ لگ رہا ہے، آواز آ رہی ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں یہ ذکر اذکار جو کرتے ہیں اور یہ جو اللہ کے نام ایک ہوتا ہے نا، جو بالکل تیزی میں. جب ایک بندہ تھا وہ گیا، اس کے پیر کے نیچے کانٹا لگ گیا، اب وہ بیمار ہو گیا، اس کو ڈاکٹر کو دکھایا وہ اس کی مریض ہاتھ میں. جب کسی معالج کے پاس گیا، اس نے بولا اس کے کانٹا جو لگا وہ جنات کا بچہ تھا. ہاں، اب وہ کانٹے میں بھی تھے. ٹھیک ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں نا، وہ جنات کو بولے اس نے بھائی ہمارے بچوں کو نقصان پہنچایا اس نے.
تب ان سے جب نیگوشیشن کی بات کی بندہ صحیح ہو گیا. یہ زیادہ تر حملہ کرتے ہیں میدے و سر پہ. ہاں ٹھیک ہے. پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خود سے نہیں آئے ہوتے, کسی نے بھیجے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ ہم ابھی آئیں گے کہ کسی کے بھیجنے اور خود سے آنے والے جنات کے فرق پہ. مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایک آدمی کے اوپر 350 400 جن بھی آ جاتے ہیں, پورے قبیلے جیسے بھی آپ ذکر کر رہے تھے. قبیلے سے مراد یہ ہوتی ہے جیسے پورا قبیلہ جو آنے سے مراد آتے ہیں اس کے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں, مگر اس قبیلے کے جو بڑا ہوتا ہے اس کے کہنے پہ آتے ہیں تو اس کو ہم پورا قبیلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, قبیلہ ایسا ہوتا ہے نا جس ہم ایک کو بند کر دیا وہ تو چلے جائے گا, مگر دوسرا اس میں دوسرا آ جائے گا ایک دم. ٹھیک ہے. تو اس سے بہتر یہ کہ اس ایک کو نکالنے سے بہتر کہ جڑ کو پکڑو. تو لوگ جڑ کو نہیں پکڑتے ہیں. قمر بھائی, اگر ابھی میری کوئی چیز گمی ہوئی ہو, میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اس روحانیت کا جو علم ہوتا ہے جس میں وہ آنکھیں بند کرتے ہیں اور روحانی طور پہ وہاں جاتے ہیں, جگہ دیکھتے ہیں, آپ ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے وہ چیزیں ہمیں دیکھ کے بتا دیں گے؟ میں نے آپ سے کیا کہا, میرا پراپر ایک حاضری کی جگہ ہے, میں ہر جگہ نہیں کرتا ہوں حاضری. اچھا چلیں, چیز کوئی نہیں ہم ڈھونڈتے, اگر میں آپ کے لیے آسان کر دوں اور میں آپ سے یہ کہوں کہ کوئی جگہ چیک, مثال کے طور پہ آج کل نا یہ بڑا ٹرینڈ ہے کہ کوئی بھی بندہ کہیں پہ گھر خریدتا ہے یا کرائے پہ لیتا ہے نا, تو وہ سب سے پہلے اپنے بابا جی کے پاس جاتا ہے اور وہ اپنے بابا جی کو آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے, آپ دیکھ لیں میں یہ جگہ لے رہا ہوں یا کرائے پہ لے, یہ جگہ صحیح ہے. تو آپ یہاں بیٹھے بیٹھے وہ جگہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ جنات ہیں یا نہیں؟ اس کے لیے پراپر حاضری کرنی پڑتی ہے نا, اس کے لیے میرا اپنا جو پراپر استھانہ ہوتا ہے اپنی. تو یہاں پر نہیں کر رہے آپ, ہم میری آڈینس کو نہیں دکھائیں گے آپ؟ میرا اس میں آپ سے میں کیا کہا, اگر میں یہاں کرتا ہوں ٹھیک ہے, تو اس میں میرا جو چیز استعمال ہو رہی ہے نا, کچھ اکثر میں کرتا ہوں اکیلے میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایسی چیز مجھے بلانا پڑتا ہے, مجھے ان سے بات کرنی پڑتی ہے, میرے اس پہ پڑھائی کرنی پڑتی ہے. ایک دم تو ہر جگہ پہ حاضر نہیں کر سکتا نا بندہ, حاضری ایک دم تو ہر جگہ پہ نہیں ہو سکتی نا. بغیر حاضری کے نہیں آپ آنکھیں بند کر کے بتا سکتے؟ بتا سکتا ہوں, مگر اس میں پھر 50-50 کا چانس ہوتا ہے. اچھا, جب تک میں خود مطمئن نہیں ہوں تب میں مریض کو مطمئن نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ابھی ہم جس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ہیں جنات؟ شرارتی ہیں تھوڑے بہت. کیسے ہیں, مطلب بچے ہیں, بڑے ہیں, کون ہیں؟ مکس ہے. کتنے ہیں؟ پراپر رہنے والے نہیں ہیں, ادھر گزرنے والے ہیں, آ رہے جا رہے ہیں. یہاں آ کیوں رہے ہیں؟ بھائی مخلوق ہے, وہ کہیں بھی آ جا سکتے ہیں. مطلب یہ جگہ ٹھیک ہے, ہلکی ہے, بھاری نہیں ہے؟ اس طرح کی نہیں ہے بھاری, ہے جس طرح سے ہونی چاہیے. یعنی کہ کیوں ہونی چاہیے یار قمر بھائی, اللہ کا شکر ہے نا ہلکی. کہنے کا مقصد ہے جس طرح کسی نے مسلط کیے ہوئے ہوتے ہیں, کسی نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے جن سے, جیسے کسی نے کسی پہ بھیجے ہوتے. ایک تو آزاد چیز ہے نا, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا. آپ تو دیکھو ان کے لیے تو کوئی بارڈر نہیں ہے, کوئی فلانا نہیں ہے, تو ہر جگہ آ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ سے اپنا چیک اپ کرانا ابھی چاہوں تو آپ بتا دیں گے کہ میرے ساتھ کیا معاملات ہیں کیا نہیں؟ میں نے تو آپ کو اس دن بھی بولا تھا, پھر مجھے آپ کو پھر پورا نام اور پھر والدہ نام سے میں چاہیے ہوگا. اچھا, تو میں بتا دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر میں دیکھیں, اب میں نے یہ بات سنی ہے کہ جو لوگ والدہ کا نام پوچھتے ہیں وہ, خدا نہ خواستہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا, ہرگز آپ میری بات سے ناراض مت ہوئیے گا, لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ جو لوگ والدہ کا نام لیتے ہیں نا چیک اپ کے لیے, وہ کالا جادو کرتے ہیں. آپ یہ مجھے بتاؤ, آپ آخرت میں کس نام سے اٹھائے جاؤ گے؟ آخرت میں اپنے نام سے, ماں کے نام سے. مسئلہ سارا یہ ہوتا. اچھا, ابھی بات یہ ہے, ماں تو پراپر وہ ہوتی ہے نا, سب کی ماں ہے, کیونکہ پیدائش کے وقت بھی ماں کے ساتھ ایک جسمانی طور پہ بھی تار تو جڑا ہوا ہوتا ہے نا. یہ جو ہے اکثر لوگ ماں کا نام نہیں بھی لیتے, ہمیں نہیں بھی چاہیے ہوتا ہے, مگر ہم پراپر حاضری کی معلوم کرنے کے لیے ماں کا نام لیتے ہیں. آپ ویسے ہی بتا دیں میرے بارے میں. سہیب احمد میرا نام ہے, مجھے یہ بتا دیں میرے اوپر کوئی جنات ہیں, کوئی جادو کے مسائل ہیں, کیا سین ہے؟ ابھی تک تو ایسا نہیں لگ رہا مجھے کچھ. وہ چیک کریں گے تو بتائیں گے نا. مجھے چیک آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے جواب آ رہا ہے نا. اوکے, ایسا نہیں کہ مجھے جواب نہیں آ رہا, کوئی ایسی باتیں ہوتی جن کے جواب اوپر سے بھی آ رہے ہوتے. صحیح ہے نا. ٹھیک ہے, شادی میں رکاوٹ ہے ہمارے یہ زبیر بھائی کی, زبیر انیس, ان کی شادی نہیں ہوئی کیا؟ نہیں. پکی بات ہے. ہاں, میں واللہ آپ کے ساتھ کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا, میں آپ کو کوئی ٹیسٹ نہیں کر رہا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں انسان کی کوئی حیثیت نہیں کہ وہ دوسرے انسان کو ٹیسٹ کرے. کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں, میں کون ہوتا ہوں حضرت آپ کو ٹیسٹ کرنے والا؟ پلیز یہ بات سمجھیں کہ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں میں سچی ستھری بات کر رہا ہوں.
ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ میں بابا جی کو ذرا چیک کروں کہ یہ کتنے پانی میں ہے. ہم میں وہ بات ہی نہیں ہے. نہیں, چیک کرنے کے لیے نا پھر اس کے لیے پھر چیک کرنے کی جگہ بھی ہوتی ہے نا. ہاں, میں آپ کو پتا ہے کیسا بچہ ہوں, آپ کو میرا پتا تو ہے. تو میرے پاس جو سوال آیا میں نے کر دیا. اب میں بس جاننا چاہتا ہوں زبیر بھائی کی شادی یہ کیوں نہیں کرنا چاہتے. ان کو میں جب کہتا ہوں یہ کہتے ہیں ابھی چھوڑ یار. بولا آپ نے, بول دیا نا کہ کیوں نہیں کرنا چاہتے. نہیں تو مطلب رکاوٹ بھی تو ہوگی کوئی, جو اس کا دل نہیں چاہ رہا بندے کا. کچھ نہیں کر, خود نہیں کرنا چاہتے بھائی عملیات کے ذریعے بھی تو ایسا کر دیا جاتا ہے آدمی کو کہ اس کا دل نہ چاہے. چیز دیکھو, ہر چیز زبانی زمرے میں نہیں چیک کرنی چاہیے. بندے کی کوئی اپنے بھی معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے میرا بتا دیں, میں تو تیار ہوں شادی کے لیے, میری کیوں نہیں ہو رہی. آپ کسی ٹائم پہ لگے, کسی وجہ سے رکے ہوئے ہو آپ. کس وجہ سے؟ کسی وجہ سے رکے. میں رکا ہوں خود, میں خود نہیں کر رہا. آپ کو کچھ ایم حاصل کرنے ہیں. نہیں یہ تو وہ بات ہے نا. دیکھیں آپ اسمارٹ کھیل رہے ہیں. اسمارٹ نہیں کھیل رہا ہوں میں, صحیح کھیل رہا ہوں. میں تو آپ کے اندر کی بات بتا رہا ہوں. کیا سوچ رہا ہوں میں؟ آپ ابھی آپ کا موڈ نہیں ہے. میرا تو شادی کا تو کوئی موڈ نہیں. آپ کا جو ایم ہے نا وہ ابھی آپ اپنے ریسیو نہیں کیا ہے, اچیو نہیں کیا ابھی آپ نے وہ چیز بالکل حاصل نہیں کی ہے. بالکل ایک لیول آپ نے اپنا بنایا ہوا کہ میں اس لیول پہ جا کے کروں. وہ تو سب کرتے ہیں نا. بس بات تو پھر یہی ہے نا. تو پھر یہ جو بیچ بیچ میں شادی کا دل چاہتا ہے وہاں بندہ کیا کرے؟ تو شادی کا دل چاہتا ہے تو بندہ ویسے اگر شادی کر لے نا بندہ, ویسے جو چیز اچیو نہیں ہو رہی وہ ہو جاتی ہے. ہاں کیوں, عورت اپنے نصیب سے بہت کچھ لاتی ہے بھائی. ابے یار یہ میں کیا ہی بولوں اس بات پہ. کیوں؟ اور آج کل کی عورت وہاں آتی ہے جہاں پہ نصیب میں پہلے ہی بہت کچھ ہو. ایسے نہیں ہے. اچھا ہاں, عورت بڑا اکثر زیادہ تر ہمیں دیکھ لیں, ہم نے تو شادی کے بعد یہ علم پہ عام آیا ہے. ہم تو شادی سے پہلے کچھ بھی نہیں جانتے تھے. نہیں تو مجھے اب کیا مشورہ کیا آپ کا؟ شادی کر لیں. میں کسی جنی سے شادی کر لوں؟ یہ جنی سے نہیں کرنا. کیوں؟ پھر عاملوں کے چکر میں بھاگو گے. اب مثال کے طور پہ یہ ویسے اچھی بات ہے, اچھا ٹاپک نکلا ہے. انسان کی جنی سے یا جن سے شادی ہو سکتی ہے؟ دیکھو وہ معالج بندہ کرتا ہے عام. ہاں کوئی ایسا ہوتا ہے جو عاشق بھی ہوتے ہیں بہت. معالج عاشق ہوتا ہے یا جنی؟ عام آدمی پر بھی عاشق ہو جاتے ہیں. نہیں وہ تو وہ ہو جاتے ہیں نا. دیکھیں دو طریقے نا, ایک تو وہ ہوتے ہیں, ایک میں انسان ہونے کی حیثیت سے سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں کسی جنی سے شادی کروں, پیاری سی جنی جو کسی کو نظر نہ آتی ہو, صرف مجھے نظر آتی ہو, معالج کروا دے گا. کروا دے گا. ملاقات بھی ہوگی, پتہ لگے, محسوس ہوگا باقاعدہ, خلوت بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. ارے نہیں کرو یار, محسوس ہوگا باقاعدہ. آپ کو تصور خواب میں آ جائے گی. آپ کو ارے خواب میں نیند غلودگی میں آپ کو پتہ لگ جائے گا. بالکل ظاہری بالکل. میں سوال کرتے ہوئے بھی ہنس رہا ہوں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جیسے میں بھی اپنے حواس میں ہوں, ہوش میں بیٹھا ہوا ہوں, ٹھیک ہے, ایسے ہی انسان سو نہ رہا ہو, خواب نہ دیکھ رہا ہو, غنودگی میں نہ ہو, بالکل حواس قائم ہو, جیتی جاگتی آنکھوں سے جنی کے ساتھ ڈنر پہ جا سکتا ہے, اس کو ڈیٹ پہ لے کے جا سکتا ہے, گول گپے کھلا کے لا سکتا ہے اس کو. آپ کے اوپر وہ ہونا چاہیے نا. کیا؟ پھر آپ کے اوپر پاور ہونی چاہیے کہ آپ اس کو دیکھو نا, کہ وہ اور کسی کو نہ دیکھے نا. یعنی کہ کوئی وہ کسی اور کو نہیں دکھے, آپ کو دکھے. میں گاڑی پہ جا رہا ہوں, اس میں کس کا کمال ہوا؟ عامل کا, معالج کا کمال ہوا. اس میں جنی کا کمال نہیں ہوا, نہ مخلوق کا کمال نہیں ہوا. اچھا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہو اور اس کو کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہوتا کہ اگر وہ سب کو دکھ رہی ہوتی تو پھر میں آپ کا کمال نہیں ہوتا. سب کو دکھ رہی ہے تو پھر جنی تھوڑی ہے. پھر تو اس میں تو نہیں, ایک ہوتے پاور. یہ آپ نے ان شارٹ ہے نا, میرے مائنڈ میں ابھی ایک ایسی بات آ گئی کہ میری ابھی بیگم ہے نہیں, لیکن آپ نے میری ابھی بیگم ہے نہیں, لیکن مجھے ایسا لگا کہ آپ نے میری ہونے والی بیگم کو جنی کہہ دیا. اگر تم دیکھ رہی ہو تو مائنڈ نہیں کرنا. ویسے تم ہو کون, کہاں ہو, مجھے نہیں پتا. جنی سے کیوں شادی کر رہے ہو؟ نہیں, میں اللہ معاف کرے, میں نے کیوں کرنی ہے, اللہ پاک بچائے. سے کیوں نہیں کرنی؟ ہاں واہ 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 واہ, کتنا اچھا جملہ, جنی سے شادی کر, کیا بات بولی. نہیں میں نے تو ویسے ہی جنرلی سوال کیا. اصل میں نا یہ دور ہے فینٹیسیز کا, ٹھیک ہے. فینٹیسیز آپ اس کو ایسے سمجھ لیں جیسے تجسس, کریوسٹی, کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں لوگ. تو اب وہ نیا کرنے میں خرافاتی بھی بڑی فینٹیسیز ہیں لوگوں کی. تو میں نے اسی لیے پوچھا, کیا پتہ کسی کی فینٹیسی ہو کہ وہ چاہتا ہو کہ میں کسی جنی سے, چڑیل سے شادی کروں. تو بہت دعوے دار ہے کہ بھائی میرے پاس تو اتنی پری ہیں, میں فلانا ہوں, یہ ہوں. معالج بہت بڑی بڑی بھی کرتے ہیں, بہت سارے معالج. ہاں بھائی میں نے کی ہے شادی فلانا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے وہ سچ بولتے ہیں؟ ایسا پاسبل ہے, ممکن ہے؟ تو انسان و جنات کی دوستی بھی نہیں ہوتی ہے, کرنی بھی نہیں چاہیے. اور قرآن میں یہ ہوتی ہی نہیں ہے, کرنی بھی نہیں چاہیے. دوسری بات, وہ اپنے ایک ہوا بنائی ہوتی ہے.
اس کو وہ دکھ رہی ہوتی ہے, وہ اپنے گریب پہ اس کو لایا ہوتا ہے, مگر وہ غلط چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ کے پاس لوگ یہ بھی پوچھنے آتے ہیں کہ جی ہم فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, فلاں لڑکے سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں, مجھے دیکھ کے بتائیں وہ لڑکا کیسا ہے. ہاں, استخارہ کرواتے ہیں. نہیں, استخارے سے ہٹ کے, استخارہ کا وہ کہ آپ میرے لیے بہتر ہے نہیں ہے, یہ میرے لیے یہ کیا تو سوچتا استخارہ ہے. ہی ہو گیا نا. میں استخارے سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. کوئی آ کر یہ پوچھتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں, اس کے راز بتائیں, یہ کیا کرتا ہے, یہ کیا نہیں کرتا, اس طرح کے بھی آتے ہیں. موٹی بات پتہ لگتی ہے کہ یار یہ نیچر کا کیسا ہے, موٹی بات, یعنی کہ سارا سب کچھ پتہ نہیں لگتا, غیب کا علم اللہ کے پاس. بے شک بے شک. یہ پتہ لگتا ہے کہ محدود علم کے مطابق آپ کو محدود علم کیا ہے کہ بھائی یہ بہتر ہو, اس کے ساتھ ہو جائے. میں کیسا ہوں؟ نہیں, سچ بتائیے گا, یہ بڑی جرت چاہیے ہوتی ہے آن کیمرہ جوانو یہ سوال کرنے کے لیے. آپ کیسے ہو, ہاں, کس حوالے سے. یہی مثال کے طور پہ یہ ہمارے زبیر بھائی آپ کے پاس لڑکی بن کے آئے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں سہیب سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو کرنا چاہتی ہوں, تو انہوں نے کہا کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ سہیب کیسا لڑکا ہے, تو آپ دیکھ کے بتائیں کہ کیسا ہے. پہلے بار کوئی لڑکی آئے مجھ سے پوچھے آپ کے بارے میں, میں بتا دوں گا اس کو. ابے بھائی چلے مت جانا, میرے ہاتھ جڑے ہوئے, میں خود پوچھ کے بتا رہا ہوں. فرضی تو پھر فرضی سوالات ہی نہیں, میں آپ ویسے بتائیں نا, میں تو اپنے اگر دیکھو ایک ہوتا ہے فرضی, ایک ہوتا ہے پورا پریکٹیکل, پھر پریکٹیکل کا سوال آئے گا. فرضی بتا دیں, موٹا موٹا جو آپ کہہ رہے ہیں نا پتہ چلتا ہے وہ بتائیں. کہ مثال کے طور پہ کوئی لڑکی آئی, اس نے پوچھا یہ لڑکا کیسا ہے. یار وہ پہلے اس لڑکی کے نیچر کو دیکھنا پڑے گا نا. لڑکی کی لازمی بات ہے بھائی, آپ کے پاس ایک لڑکی آ رہی ہے, ہاں صحیح ہے, جب میرے پاس آ رہی ہے ایک, میرے پاس تو نہیں آ رہی, جب میرے پاس چیکنگ کے لیے آ رہی ہے, آپ کے پاس چیکنگ کے لیے آ رہی ہے, آپ کے حوالے سے میں فرضی بات کر رہا ہوں, ابھی پھر بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, پہلے مجھے اس کو بھی تو دیکھنا پڑے گا نا کہ چلو آپ نے آپ اس کے لیے بہتر ہو یا نہیں, مجھے یہ بھی تو دیکھنا کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. ہاں ہاں ہاں, ترازو کو توازن بھی تو رکھنا ہے تو پھر کرنا ہے نا. مجھے صرف اس کی اچھائی تھوڑی دیکھنی, مجھے پھر آپ کی تو اچھائی دیکھنی پڑے گی نا, کہ یار چلو آپ اس کے لیے بہتر ہو, میچ دیکھنا ہے نا, آپ اس کے لیے بہتر ہو مگر وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہو, پھر ہاں تو پھر آپ ہی اس کو بتا دیں گے. تو بولتے نا میاں بیوی گاڑی کی صفائی. ہاں نہیں, لیکن چلیں جو لڑکی آئی ہے آپ سے میرا پوچھنے, وہ میرے لیے بہتر ہے. اب آپ مجھے دیکھ کے بتائیں کیا میں اس کے لیے بہتر ہوں, یا آپ, میں سوال دیکھیں گھوم گیا نا, میرا سوال آسان سا یہ تھا کہ میں کیسا لڑکا ہوں. پہلے میچ یہ ہوتا ہے کہ آیا ان دونوں کی نکاح میں خیر ہے یا نہیں. حضرت میں آپ کی بات کو بالکل سمجھ پا رہا ہوں, لیکن میں ٹائم بچا رہا ہوں اور آپ کی بات کو کاٹتے ہوئے معذرت کے ساتھ آپ سے اگین سوال رکھ رہا ہوں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں, آپ کے پاس کوئی آئی لڑکی, اس نے کہا کہ یہ اس لڑکی, میں اپنا نام اپنی بات اس لیے کر رہا ہوں, میں لوگوں کا نہیں کہتا. میں آپ کو میں آسان طریقہ, لوگ اوفینڈ ہو جاتے ہیں. میں آپ کو آسان طریقہ, میرے پہ ایک لڑکی آئی, وہ آتے ہیں, یعنی کہ زیادہ تر فون پہ وہ کرتے ہیں کہ بھائی میں نے فلانے سے شادی کرنی ہے, ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, پھر میں بتاتا ہوں ہاں یار یہ بہتر ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, صحیح. میرے لیے کوئی آیا ہے آپ کے پاس ایسے؟ نہیں, میں آپ کے لیے کیوں آیا گیا. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ امیجن کریں کہ آ گیا, آپ بتائیں گے کیا. میرا جاننے, میں جو چیز جاننا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ آپ کیا بتائیں گے. تو کیا بتائیں گے کے لیے آپ کے لیے بندہ سامنے موجود ہونا چاہیے, وہ میں بیٹھا ہوں, تو میں نے اپنے پہ بات لے لی کہ آپ میرے بارے میں بتا دیں. کہنے کا مقصد آپ نہیں سمجھ رہے ہو نا. اچھا یار ایک بندہ آیا, آپ کا نام لے کے مجھ سے پوچھ رہا ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میرے رپورٹ میں آیا آپ اس کے لیے بہتر ہو, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, پھر ایک رپورٹ میں میرے دوسرا میں نے ذائچہ نکالا کہ یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے, تو پھر تو میں آپ کو یہ تھوڑی بولوں گا آپ اس سے کر لو. یہ تو دو الگ باتیں. خیر کمل بھائی میں سمجھ نہیں پا رہا آپ کی بات, شاید میں نہیں سمجھ پا رہا. کہنے کا مقصد ہے ایک بندہ مجھ پہ استخارے کے لیے آتا ہے, پہلے تو وہ نام اور ماں کا نام دیتا ہے, ٹھیک ہے, دینے کے بعد میں ان دونوں کا وہ نکالتا ہوں ذائچہ کہ بھائی آیا ان کو پہلے شادی میں خیر ہے یا نکاح میں خیر ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے, نکاح میں خیر. پھر دیکھتے ہیں کہ بھائی رخصتی کے بعد ان دونوں کی بنے گی یا نہیں بنے گی. اونچ نیچ تو گھر پہ ہر چیز پہ چلتی ہے کہ آگے جا کے یہ ایک دوسرے کے سروائیو کرتے ہیں, بہتری ہے تو پھر ہم اس کو اوکے کی رپورٹ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی نکاح میں بھی خیر ہے اور بہترین ہو گیا. یہ بات تو کلیئر ہو گئی, لیکن میرا سوال ابھی بھی وہی ہے, آپ نہیں سمجھ پا رہے. میں صرف اور صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ بس یہ بتائیں. میں چاہتا یہ ہوں کہ اس چیز کا لوگوں کو پتہ چلے کہ جب کوئی پوچھنے آتا ہے تو اس کو آپ کیا جواب دیتے ہیں, مطلب کس پیمانے میں تولتے ہیں, کیسے بتاتے ہیں. مثال کے طور پہ میرے لیے آ گئی لڑکی آپ کے پاس پوچھنے, میں اپنی ذات کی بات اس لیے کر رہا ہوں, میں کسی کا نام نہ لوں تاکہ کوئی اوفینڈ نہ ہو, صحیح ہے. میں اپنی کسی ادھر سے ٹیم میٹ کو بھی نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے. آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ میں کیسا شور ثابت ہوں گا یا میں میرا میچ کیسا جائے گا. ٹھیک ہے, لو کسی کو پھر نام بتاؤ پھر کسی کا.
نام بتانا زیادہ ضروری ہے. اچھا چلو میں ایک کام کرتا ہوں, 1 منٹ. زبیر بھائی لڑکیاں بھی تو نہیں ہیں نا یار ہماری لسٹ میں, کس کو کال کریں؟ اس کو اپنی کسی ٹیم میٹ کو کر لیں, ثنا کو کر لیں. ثنا تیرے کو ارے یار کتنی ویئرڈ چیز پوچھنے جا رہا ہوں میں. اچھا میں اس کو یہ کہوں, میں اس کو یہ کہوں کہ صرف نام معلوم کر لو, یعنی کہ ثنا تو نام ہو گئی نا. ہاں بس ٹھیک ہے, نام آپ اس سے پوچھیں بھی نا کہ وہ کیا چاہتی ہے. آگے بھائی وہ کرنا چاہ رہی ہے نہیں کرنا چاہ پھر ہی کچھ آپ بتا سکیں گے. ہیلو ہیلو. کیسی ہو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہوں. ٹھیک ہو؟ اچھا یار مجھے ایک بات پوچھنی تھی تم سے کہ وہ شادی وادی کا سین ہو تو تم کر لو گی؟ مجھ سے کرنا چاہتی ہو شادی؟ ہیلو. جی. ہاں ہیلو. ہیلو. ہاں میں نے کچھ پوچھا, جواب دو. یہ کیسا سوال ہے یار آئی ایم سو سوری, آئی نو دس از لٹل ویئرڈ, بلکہ بہت زیادہ ویئرڈ, لیکن بس تم سے پوچھ رہا ہوں, مجھے پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں, لیکن پلیز بتا دو. ہاں کر لوں گی, جب اتنا اچھا انسان ملے تو کون انکار. اوہ اچھا ٹھیک ہے اوکے کرو, ٹھیک ہے. میں نے نا تمہیں اصل میں ایک شو میں کال کی ہے, میرا ریکارڈنگ چل رہی تھی, تو وہ ہمیں بس یہ پتہ کروانا تھا میرے لیے. ایسا کوئی یہ تمہیں سیریس کال نہیں کی ہے میں نے, ٹھیک ہے, یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے, اس میں بس ہمیں ایک لڑکی کا یہ پوائنٹ آف ویو چاہیے تھا کہ ہاں کوئی لڑکی اگر اس وقت اویلیبل ہے جو شادی کے لیے تیار بیٹھی ہو, تو اس کے بعد وہ حساب کتاب انہوں نے لگانا ہے. میں ایک روحانی معالج بیٹھے میں, ڈاکٹر بیٹھے ہوئے روحانیت کے, تو میں ان سے یہ چیز پوچھ رہا تھا, تو یہ انہوں نے ریکوائرمنٹ بتائی کہ سہیب بھائی تبھی بتا سکوں گا جب کوئی لڑکی اپنا نام بتا دے گی, تو میں تمہارا نام بھی ان کو دے کر یہ پوچھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ اوکے. تمہیں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو میں کٹوا دوں گا یہ بات. نہیں. اجازت ہے تمہاری لگا دوں یہ پوڈ کاسٹ میں؟ ہاں جی. آواز تو نکالو. لگا دیں. اوکے چلو, تھینک یو, اللہ حافظ, ٹیک ریسٹ. حضرت ثنا نام ہے لڑکی کا. یعنی کہ آپ یہ معلوم کریں کہ آپ اس کے لیے کیسے ہو. ہاں مطلب میں کسی لڑکی کے لیے کیسا ثابت ہوں گا آدمی؟ سچ بتانا ہے. اچھا فیوچر میں آگے جا کے کیسے, ہاں مطلب ایک شوہر کی شکل میں سہیب احمد کیا ہے, آپ کس طرح یعنی کہ اس طرح وہ کرو گے نا, یعنی کہ آپ اللہ خیر کرے, کوئی خیر کی بات آئے. جوانوں بہت ہمت چاہیے یہ بات پوچھنے کے لیے آن کیمرہ. بتا دوں؟ اچھا ڈراؤ نہیں یار. نہیں صحیح بتا رہا ہوں, بتا دوں نا, بتا دیں. ہمت ہے سننے کی. ہمت رکھ لیں گے. ظاہر خامیوں سے خالی تو کوئی بھی آدمی نہیں, خامیوں کی خیر تو نہیں آ رہا ہے, یہ کہ 75% آپ بہترین ہسبینڈ ثابت ہو, 25% تنگ کروں گا, ڈاماڈول ہو اس کے لیے جو ابھی آپ نے نام بتایا. میرا تو ادھر تو ٹھیک ہے, میرا ویسے ادھر کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں. یعنی کہ 75% آپ بیسٹ ہسبینڈ ثابت ہو سکتے. اچھا یہ آپ نے صرف اسی لڑکی کے لیے بتایا یا اوور آل بتایا؟ اس لڑکی کے حوالے سے. اس لڑکی کے حوالے سے میں 75% صحیح ثابت ہوں. جبکہ میں سچ بتاؤں تو کبھی اس لڑکی کے بارے میں ہم نے ایسا کچھ سوچا ہی نہیں. ہمارا کوئی سوچا نہیں ہے نا, آپ نے مجھ سے اپنی مطلب اگر میں سوچوں تو 75% میں ٹھیک ثابت ہوں. 75% آپ اس کے لیے بیسٹ ثابت ہو جاؤ گے, یعنی کہ زندگی اچھی گزرے گی. باقی اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے. 75% آپ یہ آپ کے ساتھ زندگی بہترین آپ اس کے ساتھ گزار لو گے. چلو اللہ کرے ایسا نا, اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے, بہترین کرے, جو بھی تمہاری زندگی میں آئے ہمیشہ تم لوگ خوش رہو. میں بھی ہمیشہ کو کم تو نہیں ہوتا یار, نہیں اچھا خاصا پرسنٹیج ہے. کیا بات ہے, 25% تو عام گھروں میں بھی ایسے ہی چل رہا ہوتا. 50% لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. ہاں صحیح بات ہے. 75% ماشاء اللہ آپ یہ کرتے. آپ مجھے پکا نہیں کر دینا ادھر, ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے بھائی میرا, نہ ان کا پتہ نہیں. کا مقصد آپ نے مجھ سے رائے لی نا,
استخارے کے حوالے اپنے حوالے سے نا میں نے آپ کو بس ٹھیک ہے, بس یہی چیز مجھے چاہیے تھی جو آپ نے بتا دی, تاکہ میں آڈینس تک یہ بات ضرور پہنچا سکوں کہ اس طرح یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں, بات ہماری یہاں سے شروع ہوئی تھی. خیر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں قمر بھائی, جو جنات ہوتے ہیں وہ پہاڑوں میں بھی ہوتے ہیں, قبرستان میں بھی ہوتے ہیں, آبادی میں بھی ہوتے ہیں, ہر طرف ہوتے ہیں. ان کی جو کیٹیگریز ہیں, یہ جو ہائٹس کا لمبا ہونا, بونے جنات ہونا, یہ کیا سین ہے؟ کس کس شکل کے ہوتے ہیں جنات؟ دیکھو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی صلاحیت دی ہوتی ہے نا. یہ اوپر بھی ہو سکتے ہیں خود ہی, یہ نیچے بھی ہو سکتے ہیں خود ہی, یہ چہرہ بھی چینج کر سکتے ہیں, اچھے چہرے میں بھی آ سکتے ہیں, برے چہرے میں بھی آ سکتے ہیں. یہ اس بندے کے اوپر ہے, یہ جس پہ کس کو کس طرح یہ ستانا چاہ رہے ہیں. صحیح ہے نا, کیونکہ شرارتی بھی اس میں آئے ہیں, اچھے بھی اس میں, اچھے جو ہوں گے وہ اچھے چہرے میں آئیں گے اور برے جو ہوں گے برے چہرے میں آئیں گے. اور چہرے وہ برے میں بھی بدل سکتے ہیں, کوئی لازمی نہیں کہ ایک ہی چہرہ, برے بھی چہرے چینج بھی ہو سکتے ہیں اس میں. جب کسی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا. جو میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس ایک تھا, وہ بڑا اونچا تھا, وہ دکان کے اندر میں اندر آ گیا, پہلے ایپیسوڈ میں اس نے بولا میں نہیں آ سکتا ہوں, میں اس سے لمبا ہوں. تو وہ جھک کے کیوں نہیں آیا؟ تو میں نے پھر بولا کہ آپ جھک کے آ جاؤ. اس نے اپنی ہائٹ کم کی, پھر وہ اندر آیا. یار یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ اس نے ہائٹ یوں کم کی, وہ یوں بینڈ ہو کے کیوں نہیں آ گیا؟ ہڈی نہیں, لچک نہیں ہوتی اللہ نے ان کو وہ دی ہے نا. اچھا, وہ آپ کو یہ اپنا اوکے فلیکس کیا اس نے کہ اس نے ہائٹ چھوٹی کر لی اور آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھو میں یہ بھی کر سکتا ہوں. تو میں نے ان کو بولا تم چھوٹی نہیں کر سکتے. آپ نے بولا ہاں کر کے آ جاؤ. میں نے بولا ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح سے کوئی جنات کا ہمیں واقعہ سنائے نا. اب جو ہماری باقی ڈیوریشن پوڈ کاسٹ کی رہتی ہے وہ بھی تو پوری کرنی ہے نا, تو پھر آپ میری آڈینس کے لیے کوئی واقعات سنا دیں جنات کا, جادو کا. بھائی جادو کا جنات کا یہ ہے کہ بھائی ابھی آپ کو میں نے بولا کہ میری بہن ہے چھوٹی, اس پہ میرے علاج سے پہلے جو حاضری ہوتی تھی, تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ بھائی وہ آتے تھے تو وہ یعنی کہ بے زبان, یعنی کہ توتلے تھے. وہ جنات جو تھے وہ توتلے تھے, وہ بول نہیں سکتے تھے. وہ ہوا کیسے, وہ گاؤں کی گاڑی پہ ان پہ مسلط ہو گئے. تو جب وہ آئے تو جب حاضر ہوئے ہم خود سمجھ نہیں پا رہے تھے, جب بعد میں پتہ لگا وہ بول ہی نہیں سکتے تھے. اچھا, وہ ایسی زبان بولتے تھے کہ ہم سمجھ میں, عجیب زبان وہ بول رہے تھے, لیکن توتلے زبان کے تھے. وہ یوں کچھ بات وہ لگے ہوئے, مطلب اس طرح بات کر لیتے تتلا. ہاں توتلا کے جیسے بات کر رہے تھے. یعنی کہ بالکل ایک تو بولتے نا, میں ایک بندہ حاضر ہوتا ہے بولتا بھائی میں آیا ہوں, میں اس کو فلانا لے جاؤں, وہ بول ہی نہیں سکتے تھے. وہ توتلاتے تھے جیسے بچے نہیں, جیسے وہ تھے بھی وہ چھوٹے بچے. پھر بڑے مشکل سے ان سے راضی وازی کیا, کوئی علاج کروایا. میرے علاج سے پہلے کی بات ہے, جب اس فیلڈ میں آنے کی پہلے کی بات ہے. پھر ان کا علاج کروایا, ان سے ایگریمنٹ کیا. ابھی بھی کبھی کبھی وہ اثر آ جاتا ہے اس پہ, کیونکہ انسان کے اندر ایک چیز سرایت کر جائے نا تو اس کو اس جسم کو بند کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے, کیونکہ اس کی بھی ریاضت کرنی پڑتی ہے. اس آدمی کو کچھ پڑھائیاں کرنی پڑتی ہے تاکہ کوئی اور مخلوق بھی اس کے اندر سرایت نہیں کرے. کہ دیکھو ایک گھر ہے, اس گھر کا اگر آپ دروازہ نہیں لگاؤ گے تو اس گھر کے اندر ہر بندہ آئے گا اور جائے گا. بالکل, جب دروازہ لگے گا اور دروازہ لوگ ہوگا, پھر اگلے کو بھی آنے میں تکلیف ہوگی. ہر کوئی نہیں منہ اٹھا کے آ جائے. اسی طرح انسان کے اندر جب ایک دفعہ سرایت کر جائے نا, اور وہ مریض پھر بہت عرصے تک اس کے اندر اور چیزیں بھی سرایت کرتی ہیں, کیونکہ اس کے لیے رستہ کھلا ہوتا ہے. تو اس رستے کو بند کرنے کے لیے اس کو ریاضت کرنی پڑتی ہے. اوئے ہوئے, مطلب کوئی بھی اگر اس چیز کا مریض ہے اور وہ ٹھیک ہو گیا, اس کے بعد اس کو بھی وہ تھوڑی بہت اپنی اس جگہ کو حصار کرنے پہ, اپنی اس چیز کو پکا وظائف وغیرہ کرنے پڑیں گے. تھوڑے بہت وظائف کرنے پڑیں گے اس کو, تاکہ وہ چیز اس کی پکی ہو جائے, تاکہ اور کوئی چیزیں اس کی, کیونکہ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے, اس کو کوئی تو نہیں روک سکتا ہے نا. یہ تو چلو وہ چیز نکل گئی, وہ معالج نے وہ کام کر دیا, وہ سیٹ بھی ہو گئی. 6 مہینے بعد, 8 مہینے, 10 مہینے صحیح بھی, پھر بھی انسان ہے کہیں سے وہ گزرے گی, کہیں جائے گی, کوئی بھی چیز ایسے سرایت کر سکتی ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی سرایت ہو چکی ہے نا اس کے اندر. ٹھیک ہے قمر بھائی, وہ جو جنات والا واقعہ تھا, اب وہ یہ جو آڈینس ابھی یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہی ہے, کیا پتہ انہوں نے نہ دیکھا ہو, وہ سننے کے لیے آپ کو سب سے پہلا والا قمر بھائی کے ساتھ ایپیسوڈ دیکھنا پڑے گا. وہ میں کوشش کروں گا کہ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک لگوا دوں. مجھے پلیز یہ بتائیں, جیسے آپ نے وہ واقعہ سنایا تھا لمبے جن والا, اسی سے کوئی ملتا جلتا مزید واقعہ ہے اس طرح کا, کبھی جن سے کوئی ملاقات ہوئی ہو, بات ہوئی ہو؟ بھائی میری تو جنات کے ساتھ کبھی کھانے پہ گئے ہیں آپ باہر؟ نہیں, جنات کے کھانے بھی نہیں, بیٹ کے ساتھ کھایا ہے.
کہاں پہ کیا کیا وہ ایسا طریقہ ہوتا ہے جیسے معالج ہوتے ہیں, ایک دوسرا بھی معالج ہوتا ہے, ان کے ایک وہ ہوتا ہے, تو وہ کچھ عمل کر کے ان کو اپنے معدے میں رکھتے ہیں. جن کو معدے میں رکھتے ہاں, ہیں؟ تو وہ کھا رہا ہوتا ہے, وہ جن بھی کھا رہا ہوتا ہے. آپ اس کو پوری دیکھ کھلا دو, وہ کھا رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے. ہم شرارتی طور پہ ہم جب کوئی مذاق کرنے کے لیے کسی کی دعوت پہ جا رہے ہوتے تو ہم اشارہ کر لیتے ہیں, یار وہ کر لینا وہ عمل. اچھا, ہاں ایسے شرارتیں ہم سے محبت میں دعا اس میں کر لیتے ہیں, کسی بات نہیں. تو یہ روزانہ نہیں ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے کہیں ایسے ہیں جو ہم نے یہ میرے کے اندر بٹھا کے کھانے کھلائیں. ہاں کھاتے تو ہیں. وہ باہر بیٹھ کے کیوں نہیں کھا لیتے کیا چیز کھانا؟ کہنے کا مقصد وہ اس کی مخلوق ہے نا, اس کے انٹر میں. یار یہ دیکھیں, مخلوق تو صرف خالق کی ہوتی ہے نا. کہنے کا مقصد وہ اس کی ریاضت کی چیز ہے نا. مخلوق تو اللہ کی ہوتی ہے, ہم بھی مخلوق اللہ کی ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ریاضت میں اس کو دی ہے نا. ہر میں ریاضت کر لوں, میں بھی جنات قابو کر لوں گا. ہر انسان ریاضت کرے گا, محنت پہ وہ ہے نا. آپ دیکھو نیت کے اوپر بات ہے. آپ جو پڑھ رہے ہو کس نیت سے پڑھ رہے ہو, اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے نا. تو کہنے کا مقصد ہے ایک ریاضت ہوتی ہے, اس نے ریاضت پہ اللہ نے اس کو انعام دیا ہوا ہے, اس نے لے لیا. اب وہ بولتے ہو کہ یار یہ جنات اس پہ کیوں نہیں آتے, باہر بیٹھ گئے, کیوں شیطان جن نہیں ہے کیا؟ شیاطین بھی تو جنات ہیں. کیوں وہ بولتے کھانا کھاؤ تو پہلے بسم اللہ پڑھا کرو. اگر نہیں پڑھتا تو اس میں تو جنات بھی تو اس میں بھی تو شامل ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے, یہ جو مسلمان, اب ہماری نا اس پوڈ کاسٹ میں شادی کا بڑا ذکر ہو گیا, تو جنات کی شادی سے ریلیٹڈ کچھ پوچھتا ہوں آپ سے. مجھے یہ بتائیں, جنات میں بھی شادی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح انسانوں میں ہوتی ہے؟ ہاں ان کے اپنی وہ ہے نا رواجات ہے نا, جیسے ہر زبان کے بھی ہے. جہیز کا لین دین بھی ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یہ تو میں نے نہیں سنا, مگر یہ کہ ہر زبان ہے نا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. مسلم بھی ہے, غیر مسلم بھی ہے. دیکھو جو چیز جس کو فالو کر رہا ہے وہ اس حساب سے اپنی شادی کرے گا. ٹھیک ہے, وہ تو بات ٹھیک ہو گئی. آپ کا کوئی جن دوست ہے؟ جنات تو پہلے دوست ہو نہیں سکتے. دوست سے مراد کوئی جان پہچان والا, سلام دعا والا؟ میرے اپنی میرے جو اللہ نے ریاضت میں دی ہوئی ہے وہ ہے نا. کتنے ہیں؟ لاتعداد ہے. میں نے تو آپ گن نہیں سکتے. تو آپ یہاں بھی حاضر کر سکتے ہیں. حاضر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے. اگر میں بھی کچھ بھی اپنی پڑھائی کروں گا, میں حاضر کر دوں گا, ہو جائے گا. مجھے پتہ لگے کہ میری چیز آ گئی ہے. تو آپ کو ابھی کیا پتا میرے ساتھ کھڑے ہوئے یا نہیں کھڑے ہوئے. ہاں, کیونکہ ہم تو 24 گھنٹے ریاضت میں ہوتے ہیں. تو ریاضت میں جو چیز ہوتی ہے, ہم جو اپنی جو ریاضت کر رہے ہوتے اس کی مخلوق آگے کھڑی ہو جاتی ہے. اگر ہم ان سے آپ یہ کہیں کہ یہاں سے کوئی موبائل نیچے گرا دو, بیگ چارجر کچھ گرا دو, وہ گرا دیں گے؟ اس کے لیے بہت بڑی ریاضت چاہیے. میں آپ سے پہلے کہا ہمارا یہ سلسلہ, اوکے ٹھیک ہے آپ کا, اچھا ہمارا ہے سلسلہ. ہمارے پاس ظاہری چیز میں آپ کو پہلے ہی پتا کہ ہمارے پاس جو ظاہری چیز آئے گی وہ بیگ پہ چلی جائے گی. وہ ظاہر چیز ہمارے پاس رہ ہی نہیں سکتی ہے. جہاں وہ ہماری ایگریمنٹ میں آ گئی وہ بیگ پہ چلی جائے گی. صحیح, ٹھیک ہے, یہ ہمارے سلسلے کا رول ہے. ٹھیک. مطلب آپ کا یہ وہ والا آپ کا سین نہیں ہے جیسے ہم پوڈ کاسٹ میں یوٹیوب پہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ وہ جی جن آ گیا تو یہ ہو گیا, تو وہ سب نہیں کرتے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, ایک چیز دشمن چھپا ہوا ہے اور ایک چیز ظاہر ہے. کون سا زیادہ پاورفل ہوگا؟ ظاہر چیز پاورفل ہوگا, چھپا ہوا زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. اسی طرح پاورفل چیز جو ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی ہو نا تو وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہے. واہ قمر بھائی واہ, ٹھیک ہے, کیا بات. تو ظاہر چیز جو ہوتی ہے نا اس کو تو ہر بندہ دیکھ لے گا. اب سننے والے یہ کہہ رہے ہوں مزہ تو یہ ہے کہ یار آپ بیٹھو فلانے جگہ پہ, میں ہوں یہاں پر, آپ مجھے فون کرتے ہو, میں یہاں سے آپ پہ کارڈ مارتا ہوں, آپ گھر بیٹھے صحیح ہو جاتے ہو. یہ مزہ, یہ ہاتھ پکڑ کے کارڈ کروں وہ مزہ ہے. واہ 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 واہ, بالکل وہی مزہ ہے جو آپ بغیر پریزنس کے کر دو. لیکن اب دیکھنے والے پتہ کیا کہہ رہے ہوں گے, نیچے کامنٹ میں لکھنے والے وہ لکھیں گے کہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں تو انہوں نے بات اس طرح گول مول کر دی. بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہمارا ہے سلسلہ. ہمارے پاس جو ہمارے جو متعلقین جو ہم سے علاج کر وہ ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھو ایک علاج ہوتا ہے, ایک بندہ بھی باہر یورپ میں وہ ہم کو اگر رابطہ کرتا ہے تو وہ ہمارے پاس یہاں تو نہیں آ سکتا ہے نا. وہ ہمیں اپنے جو ریکوائرمنٹ دے گا, نام ماں کا نام جو بھی, ہم ان سے پوچھ, جو ہم یہاں سے بیٹھ کے اسے علاج کریں گے ان کو وہاں پتہ لگے گا تو وہ بولیں گے کہ ہم صحیح ہو گئے نا بھائی. کہ ایک بندے پہ حاضری ہوتی ہے, وہ مجھ سے 1800 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے, میں اپنے گھر پہ بیٹھ کے اس کا کام کرتا ہوں, اس کی حاضری وہاں ختم ہو جاتی ہے. تو علم ہے نا, بالکل علم ہے نا. وہ مجھ میں اس سے پوچھ رہے بھی ہوں بھائی سیٹ ہو, ہاں بس سیٹ ہو. اگر وہ بولتے نہیں بھائی میں سیٹ نہیں ہوں
تو پھر ہم یہاں سے اور محنت کرتے ہیں, اس کو سیٹ ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے, کیوں ہماری چیزیں یہاں سے جاتی ہیں نا, یہ تو ہوا ہے نا, ہم تو کاٹ. آپ کی جو چیزیں ہیں جو مخلوق وہ ہے چائنا بھی چلی جاتی ہیں, ہر جگہ چلی جاتی ہیں, یو کے, یو ایس, چائنا, ہر جگہ پہ چلی جاتی ہیں, برازیل, ہر جگہ پہ رشیا. ان کے لیے کوئی بارڈر کی تو ضرورت نہیں, کوئی ویزے کی ضرورت تو نہیں ہوتی. ہاں. اچھا ایسا نہیں ہوتا, دیکھیں اب ایک سوال آیا میرے مائنڈ میں, آپ نے مجھے جیسے ہم انسانوں کی آپ نے مجھے بولا آپ کی چیز ہر جگہ چلی جاتی ہے. اگر مجھے ایک بندہ باہر سے فون کرتا ہے, وہ جدھر بھی بیٹھا ہو, ہاں وہ تو چیز گئی ہے تو علاج اس نے جا کے, میں جا کے بھیجوں گا تو وہ علاج کرے گا. ٹھیک ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, جس طرح ہماری شادی ہوتی ہے, ہم کھانا کھاتے ہیں, ہم میں انسانوں میں مسلمان بھی ہوتے ہیں, ہندو بھی, سکھ بھی, عیسائی بھی, الگ الگ مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں, مسلمانوں میں الگ الگ عقائد کے لوگ ہوتے ہیں, الگ الگ فقہ کے لوگ ہوتے ہیں, سیم ایز جنات میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس ادارے بھی ہوتے ہیں, پولیس ہوتی ہے, وزیر اعظم ہوتا ہے, وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یونین کونسل ہوتی ہے, یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, اور فوج ہوتی ہے. سنے تو سوال تو پورا لیں. فوج ہوتی ہے. تو جب آپ کی وہ جنات آپ کے جو موکلات ہیں, جب وہ دوسرے ملک جاتے ہیں تو ان کو دوسرے ملک کے بارڈر پہ روک کر دوسرے موکلات یا جنات پوچھتے نہیں ہاں بھائی ویزا کہاں ہے, پاسپورٹ؟ وہ سب وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, وہ پہلے سے ایک دوسرے کو, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا, ان کے آپس میں وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب مجھے اب اس سوال کا جواب دے دیں, جب ہمارے پاس سے پولیس اور یہ سارے ادارے بھی ہوتے ہیں, ہمارا ایک سسٹم ہے نا انسانوں کا باقاعدہ, ان میں یہ کیوں نہیں ہے پھر, جب سارے معاملات ہماری طرح ہیں تو؟ کن میں؟ جنات میں. جب وہ شادی بھی کر رہے ہیں, کھا پی بھی رہے ہیں, بچے بھی پیدا کر رہے ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں. ان کے قبیلے ہیں نا بھائی حضرت. اوکے اچھا. ان کے قبیلے تو ہر وہ دیکھو, اگر وہ ہر چیز ان میں ہم انسانوں میں ہم اشرف مخلوقات ہیں نا, ہاں تو ہم یہ بھی تو ان کو کیوں اشرف مخلوقات کیوں نہیں بنا ہے؟ نہیں مجھے جواب آ گیا آپ کا بالکل. شرارت, ہم یہاں شرارت کرتے تو ہمارے ادارے ان پہ ایکشن لیتے ہیں نا. ان پہ کیسے لے سکتے ہیں؟ کہنے کا مطلب انسان جو شرارت کرتا ہے, ہاں انسان جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا پھر لازمی ایکشن تو لیں گے نا. بالکل لیں گے. ٹھیک ہے. ابھی ای چالان کا جو مسئلہ نکلا ہے, ابھی اگر آپ ای چالان جس کیمرے لگے آپ اس پہ اگر ہیلمٹ پہن کے نہیں جاؤ ان کے خلاف, تو آپ کو چالان نہیں ہوگا, آ جائے گا نا. تو اسی طرح وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. مطلب جیسے ہمارا یہ سیاسی نظام چلتا ہے, ان کا قبائلی نظام چلتا ہے. ان کی قبائل ہے, وہ ایک دوسرے کو, تو وہ دوسرے ملک میں جانے کے لیے پھر بھی اجازت نامہ تو کوئی ہوگا. آپ کی کبھی کسی چیز نے یہ کہا ہے کہ میں جا نہیں پا رہا, یو کے نہیں جا پا رہا؟ نہیں, کیوں, ایسے ہی نہیں, ایسا کوئی بات. تو وہاں کے بارڈر والے جن جانے دیتے ہیں؟ بھائی کہنے کا مقصد ہے شرارت ادھر ہوتی ہے جہاں مریض ہو, ہم اس مریض کی پیچھے ہی بھیجیں گے بھائی. ہم اس, جیسے آپ مریض ہو, مریض بیٹھا ہوا امریکہ کی حدود میں مثال کے طور پہ, تو میری چیز چلی جائے گی ادھر. تو وہاں کے جنات کیوں نہیں روک کے پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے. کیوں پوچھیں گے؟ وہ کیوں پوچھیں گے؟ ان کو پتہ ہے بھائی یہ چیز کسی کی پاورفل علم سے آئی ہوئی ہے, اس کے پیچھے بیگ بھی تو بیٹھا ہوا ہے نا, اس چیز کو بھیجنے کے لیے کوئی بیگ بھی تو چاہیے. حضرت کتنی پاورفل, امریکہ سے پاکستان میں کوئی شخص ایسے آ سکتا ہے بغیر؟ تو ہوا ہے نا بھائی, یہاں سے ایک بندہ, اگر آپ مجھے بتاؤ آپ یہاں سے آواز لگو تو کہاں تک آواز لگا دو؟ اللہ کرے کسی کے دل تک لگا سکوں, لیکن فزیکلی جو آواز انسان اگر لگا دے, کتنے ایک رینج ہے, لمیٹڈ ایک رینج ہے. ان کی کوئی آواز لگانے کی لمٹ نہیں ہے, یہاں سے بیٹھ کے فلانے بارڈر تک بھی سنا سکتے. کیا بات ہے. ٹھیک ہو گیا قمر بھائی, تھینک یو سو مچ حضرت, آپ آئے, بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ گپ شپ کرنے کا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, صبر دے. دوسری بات یہ کہ سلسلہ اور عملیات میں فرق ہے. آپ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. صحیح ہے, ہم سلسلے تعلق تھے, آپ عامل نہیں ہیں, آپ روحانی معالج ہیں. ہمارے باقاعدہ ہم سکھاتے ہیں, انسٹیٹیوٹ ہے ہمارے, ٹھیک ہے, اور سلسلے میں داخل کرتے ہیں. ہاں سلسلے میں داخل کرتے ہیں ہم. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہو گیا قمر بھائی, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. جوانوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا, بالکل اسی اپنے پن کے ساتھ کہ تم اپنے ارد گرد والوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھو گے. اور سب سے پہلی بات, اس پوڈ کاسٹ میں جو شخصیت آج ہمارے مہمان تھے قمر بھائی, ان کی موجودگی کا, اس پوڈ کاسٹ میں ان کی موجودگی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس چیز کو آپ کو پروموٹ کر رہا ہوں کہ آپ ان سے علاج کرائیں, آپ کسی سے علاج کرائیں. اللہ کرے کبھی کسی کو نہ فزیکلی کسی ڈاکٹر کی ضرورت پڑے, اللہ پاک سب کو صحت یاب رکھے, نہ کبھی کسی روحانی معالج کی ضرورت پڑے. ہر وقت اللہ تعالیٰ سے صحت مانگتے رہنا چاہیے. اور کلیئرلی بتاتا چلوں کہ میں ذمہ داری اس بات کی نہیں لیتا کہ کوئی بھی شخص ان کے پاس علاج کی غرض سے آتا ہے, ان سے رابطہ کرتا ہے. اول تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا, اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ جو بھی بندہ ان کو اپروچ کرتا ہے وہ اپنے
اپنی ذمہ داری پہ کرتا ہے. اور میں آپ کے سامنے یہ اجازت کے ساتھ آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو یہاں بٹھانے کی غرض ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی علاج کی غرض سے میں لوگوں کو بتاؤں کہ آپ کے پاس آئیں. میری آپ کو یہاں بٹھانے کی غرض یہ ہے کہ میں لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں, آگاہی دے سکوں. کہنے کا مقصد یہ ہے ہم آپ سے پہلے بھی ہمارے متعلقین تھے, آپ کے پوسٹ کارڈ سے پہلے بھی ہم علاج کرتے تھے اور علاج ہمارا چلتا ہے. ہمارا سلسلے میں آپ کو کیا, بالکل بالکل سلسلہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے ایک آدمی, ایک ہوتا ہے پورا سلسلہ. ٹھیک ہے, اور جو ہمارے متعلقین ہم سے جو رابطہ کرتے ہیں اور ہم نے ان کو کام اللہ کے کام کرنے والے ذات اللہ کی, بے شک بے شک, ٹھیک ہے. بے شک. ایک ہوتا ہے ٹوبی ڈرامہ, ہمارے اندر ٹوبی ڈرامہ نہیں ہے. جو چیز ہے وہ چیز ہے. اگر آپ میں مسئلہ ہے ہم بتائیں گے, مسئلہ ہے نہیں ہے ہم آپ کو اسی وقت بولیں گے آپ کسی کے پاس جانے کی ضرورت, ہمارے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں, آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا قمر بھائی. جوانوں, میں نے آپ لوگوں کو کلیئر کر دیا کہ آپ لوگ خود رسپانسبل ہیں. میری صہیب احمد کی, میری پروڈکشن کی کوئی رسپانسبلٹی اس بات میں نہیں ہے کہ آپ ان سے اگر علاج کی غرض سے جاتے ہیں اور کوئی بھی بات آپ کی ان سے طے پاتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, وہ سب آپ لوگ خود رسپانسبل ہیں اور قمر بھائی رسپانسبل ہیں. ایسا ہی ہے. لازمی بات ہے, میرے پاس جو ایک بندہ آئے گا تو وہ مجھے اگر کوئی میرے سے بات ہوگی تو وہ آپ ذمہ دار ہیں. میں ذمہ دار اس کا ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ کے پروگرام کی توسط سے کوئی آتا ہے تو اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہو. ہاں میں نہیں ہوں نا, میں تو کلیئر بتا رہا ہوں. میں بھائی میرا آپ کا تعلق اس پوسٹ کارڈ تک یہاں تک رہا ہے نا, اس کے بعد ہماری آسبازی زندگی میں کیا چل رہا ہے نہ آپ کو, نہ میں آپ کا ذمہ دار ہوں, نہ آپ. بالکل 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 ایسا ہی ہے. تو یہ چیز کلیئر کرنا بھی ضروری ہے نا. کل کو پھر لوگ کہتے ہیں صہیب بھائی آپ کے پوڈ کاسٹ سے دیکھ کر, آپ کی تو بات نہیں کر رہا, کسی کے لیے بھی اگر کوئی کہے کہ ہم نے ان کو رابطہ کیا وہ ہو گیا. ہم اس چیز کو پروموٹ, ہمیں پروموٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کا شکر ہم خود, ہماری ایک اپنی ایک وہ ہے پروموٹنگ ہے, ہمارے اپنے چینل ہے, ہمارے اپنے معاملات ہیں. آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ کہ آپ یہ کہہ دو کہ اگلے کو آگاہی, مزید لوگوں تک آگاہی جانی چاہیے, لوگوں کو اس چیز کا شعور آنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سب کو ان چیز سے بچائے. الہی آمین. ٹھیک ہے, مگر آج کل کو سب سے زیادہ اس دور کا اسی چیز کا ہے. بالکل 2 نمبر دیکھو, 5 انگلی ایک طرح نہیں ہوتی نا, ہر بندہ بھی ایک طرح نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے قمر بھائی, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر شعبے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ ہے. ہم ایک ڈاکٹر کی وجہ سے پورے ڈاکٹر کو بدنام نہیں کر سکتے, اور ایک معالج کی وجہ سے پورے معالجوں کو ہم بدنام نہیں کر سکتے. بالکل ایسے. ہر شعبہ, کوئی نہ کوئی شعبہ یہاں پر ایسا نہیں دودھ کا دھلا, ہر شعبے میں شعبہ دودھ کا دھلا ہوتا ہے, اس میں کام کرنے والے سب دودھ کے دھلے نہیں ہو سکتے. ہر شعبے سے مراد یہ ہے کہ ابھی ڈاکٹر کے بھی بڑے وہ ہوتے ہیں, کوئی اور بیمار, ہم سب کو تو برا نہیں بول سکتے نا. بندے میں ہوتا ہے نا, شعبے میں نہیں ہوتا. میں نے آپ سے یہی تک کہا کہ 5 انگلیاں ایک طرح نہیں ہوتی ہیں. جزاک اللہ حضرت, تھینک یو سو مچ اگین. آپ کا ممنون ہوں, مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. جوانوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ایپیسوڈ. اگر یہاں تک پوڈ کاسٹ دیکھ لیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا, اور زیادہ سے زیادہ جوانز پوڈ کاسٹ کے چینل پہ سبسکرائب کریں گے تو ہی پوڈ کاسٹ کرنے کا مزہ آئے گا. جب لاکھوں لوگ پوڈ کاسٹ کو دیکھیں گے اور بہت سارے لوگوں کی سجیشنز مجھ تک پہنچیں گی, تب ہی مجھے کام کرنے کا مزہ آئے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا, کوشش کرنا کہ ارد گرد والوں کا بھی خیال رکھنا, اور یہ ضرور کوشش کرنا کہ میرے لیے, میری ٹیم کے لیے, میرے مہمان کے لیے, ہم سب کی فیملیز کے لیے, سب کے لیے ہمیشہ دعا کرنا. میرے لیے بھی خصوصی دعا کرنا. میں آپ لوگ خود کے دعاؤں کا طلبگار. جزاک اللہ, جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ جوانوں فار واچنگ دس ایپیسوڈ. ٹیک کیئر, بائے بائے. اور اللہ حافظ.